السلام علیکم، میں ہوں فرات عباس شاہ. آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی اور میرا فیس بک پیج. یوٹیوبرز کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اور میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ 500 کے قریب لوگ جو ہے ان کی نشاندہی کر لی گئی ہے، ان کو نامزد کر لیا گیا ہے، جن میں یہ 4-5 نام تو بڑے ہیں، جن میں میجر عادل راجہ، معیز پیرزادہ، وجاہت مسعود اور میجر زیدی صاحب جو ہیں وہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں عادل راجہ کے، اور وہ سارے. ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے فرنٹ فٹ پہ آ کے نہ صرف یہ ہے کہ افواج پاکستان کو اور جنرلز کو جو ہے وہ ہٹ کیا، بلکہ پرسنل ہو کر نام لے کے ہٹ کیا، اور پھر اداروں کا جو ہے وہ اس طرح اداروں کے ساتھ انہوں نے رویہ اختیار کیا کہ جس کو بس گالی گلوچ ہی شاید پیچھے رہ جاتی ہیں، یا وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور خاص طور پہ جب میں ان کی ویڈیوز کبھی کبھار سنتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ ایک جو ادارہ ہے ہمارا ISI، اور جس کا پوری دنیا میں ایک امیج ہے، جو ریپوٹیشن ہے، یہ اس کو خود کوئی پاکستانی اٹھ کے، جس کو ابھی یہ کنفرم بھی نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کتنا کچھ واپس آ کے اور کیا کچھ ملک کے ساتھ بھلائی کریں گے، یا حکومت کس طرح چلا پائیں گے، اکنامک ایشوز کو کیسے ایڈریس کریں گے، کیا پھر وہی ٹیم بنا کے آ جائیں گے جو انہوں نے پہلے بنائی، یا کچھ نئی ٹیم کے ساتھ آئیں گے. وہ ایک طرف حمایت میں ان کی طرف کھڑے ہو کے انہوں نے، یا ان کے کاندھے پر بندوق رکھ کے جو ہے وہ فائر سیدھا فوج کو اور ISI کو ٹارگٹ انہوں نے کیا، اور نام لے کے اور تضحیک آمیز. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ جرنلزم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کسی کی تضحیک پر اتر آئیں، نام لے کر آپ ان کو برا بھلا کہیں، اور اس میں جتنی دور بیٹھ کر ہو سکتی ہے وہ آپ کرتے رہیں، اور دوسرے کو وہاں بیٹھے کسی کو اس کی تشویش نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، کسی کو دکھ نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. میں جو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایشو جو ہے، جب آپ بڑے ایک نچلے لیول پر آ کر ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں اور افراد کو ملائن کرتے ہیں گالیاں دے کے، نام لے کے، تو وہ ایک تو ایشو کمزور ہوتا ہے آپ کے کمزور بیانیے کی وجہ سے، اور دوسرا وہ جو آپ کی طرف جس کو آپ نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ذاتی طور پہ بھی اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اور وہ پھر وہ کاؤنٹر بھی کرتا ہے، اس کا ریبٹل بھی کرتا ہے. تو ابھی جو میں نے آپ کو 4-5 نام بتائے ہیں کہ وہ جو وجاہت صاحب ہیں، اور یہ جو میجر صاحب تو آپ کے ساتھ سامنے ہی ہو گیا، وہ جو زیدی صاحب ہیں، وہ جو کینیڈا سے بات کرتے ہیں، معیز پیرزادہ ہے. ویسے معید کے حوالے سے وہ بلنٹ ہو کے بھی معید پیرزادہ نے یعنی کہ تقریباً کوشش کی ہے ہمیشہ کہ وہ ٹیکنیکلی اور جو صحافیانہ جو ایک رکھ رکھاؤ ہے، جو لائنز ہیں صحافیانہ، جو سینسرشپ ہے، تہذیب اور شائستگی کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا. جو ان سب میں جو بہتری جو ہے وہ یہ ہے. اور وجاہت صاحب جو ہیں وہ تو ان میں سے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پہلے فوج کے لیے، آرمی کے لیے، اداروں کے لیے رتب اللسان بھی تھے، فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلتے رہے. اب یا تو وہ اس وقت غلط تھے یا اب غلط ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ اس کے درمیان والا راستہ تلاش کیا جاتا، کہ بجائے اس کے کہ آپ عمران خان کو بھی آپ ٹارگٹ بنوانے والے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ عمران خان کی سائڈ پہ کھڑے ہو کے جب آپ کسی کو گالیاں دیں گے تو وہ جو کہتے ہیں نا 150 پرچہ ہو گیا اور ہر بات کا مدعا جو ہے عمران خان پر ڈال دیا گیا یا ڈالا جا رہا ہے، اس میں یہ ان کے دوستوں کا بھی کردار ہے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ میں شاید میری وابستگی رہی اسی ایک پارٹی کے ساتھ رہی ہے، PTI کے ساتھ، لیکن جب یہ حکومت میں آئی تو سب سے پہلا بندہ میں تھا جس نے عوام کے حق میں آپس میں اپنے وطن کے لیے عمران خان پر تنقید کی. اور سب سے پہلی جو میں نے بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ آپ نے ٹیم غلط چنی ہے. اب اگر میں اندھا دھند عمران صاحب کو میں کوئی اللہ کا اتار سمجھ کے ان کی وہ تقلید میں وہ کہتا جی عمران صاحب نے جو فیصلے کر دیے ہیں، بڑی ٹیم منسلک کی ہے، دنیا بھر سے سونا اٹھا لیا ہے، یہ کر لیا، تو آج میں بھی جھوٹا پڑ جاتا کہ جب پوری کی پوری ٹیم ان کو چھوڑ گئی ہے اور کوئی نظریاتی آدمی، نظریاتی کوئی تھا ہی نہیں، ساتھ کیوں کھڑا ہوتا. تو وہ بیلنس جو رکھنا ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ عمران خان صاحب پر تنقید کرتے ہوئے
کوئی میں نے یعنی کہ خدا نہ خواستہ بلو دی بیلٹ کی ہو. صرف ہمارا فرض بنتا ہے صحافیوں کا کہ ہم کہیں جی عوام کو آپ کے آنے سے مہنگائی ہوئی ہے، آپ نے ٹیم صحیح نہیں منتخب کی، ان لوگوں کو کوئی سیاسی تجربہ نہیں ہے، ریاست چلانے کا تجربہ نہیں ہے، یہ کھلنڈرے چھچورے اس طرح کے لوگ آپ نے اکٹھے کر لیے اور یہ وہی ہیں، انہی کے بیٹے ہیں موروثی سیاست کرنے والے لوکل سطح پہ، وہی جو ہے وہ باپ کے بعد دادا اور دادے سے پہلے بیٹا، اور یہ سارا وہی آپ نے اٹھا لیے اور یہ بچے اس طرح کے نہیں ہیں. اور جو پروفیشن میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آفتاب چیمہ صاحب ہمارے سابق آئی جی، اتنے وہ پوری ہماری قوم ان پہ متفق ہے کہ پاکستان میں ایک انتہائی وزادار آدمی، انتہائی دانا آدمی، محب وطن، انہوں نے بغیر تنخواہ یا کم ترین تنخواہ پہ ایک جو ہنر کاری سکھانے والا، ہنر مندی سکھانے والا ادارہ ٹیفٹا جو ہے وہ اپنایا اور اس میں لوگوں کو، بچوں کو ہمارے ٹریننگز دینا شروع کی، عملی زندگی میں ان کو جو ہے وہ بیٹیاں بیٹے ان کو باروزگار کیا. ایک بڑا انہوں نے بہت بڑا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ سنبھال لیا کامیابی اس کے ساتھ. حتیٰ کہ یہ جو ہے ہمارے روڈ اینڈ بیلٹ جو ہے چین کا جو یہ پروجیکٹ ہے، اس پہ انہوں نے جا کے نیگوسیشن کیا جی کہ ہمارے بندوں کو اپنے اس جہاں جہاں آپ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو ہمارے بندے جو ہے وہ ٹائر شاپس بھی کھولیں گے، وہاں پہ ہوٹلز بھی بنائیں گے اور کوئی ڈسپنسریز بنائیں گے. تو قائل کیا کہ ہمارے پاکستانیوں کو روزگار ملنا چاہیے اس پروجیکٹ میں بھی. عمران خان صاحب کی حکومت آئی اور وزیر تعلیم جو تھے انہوں نے آتے ہی ان چیمہ صاحب کے لیے حالات اس طرح کے پیدا کر دیے گئے کہ ان کو استعفیٰ دینا پڑا. اب جب وہ عمران خان صاحب سے آخری ملاقات کرنے کا تو عمران خان صاحب نے کہا دیکھیں آپ نہ چھوڑیں بیٹا، ان کا نہیں جی خدا. ان کو روکا ہی نہیں کسی نے جس طرح روکا جانا چاہیے تھا. اگر عمران خان صاحب کہتے کہ نہیں آپ مثبت آدمی ہیں، تعمیر وطن میں حصہ لینے والے ہیں، آپ معمار وطن ہیں، میں آپ کو نہیں روکتا، آپ رہیں گے. یہ جو ہمارا منسٹر ہے ایجوکیشن کا، اس کو ہم سنب کریں گے کہ بھائی جو اچھے لوگ جہاں بیٹھے ہیں، جو ادارے ٹھیک چل رہے ہیں ان کو نہ ہٹائیں. تو انہوں نے نہیں کیا، کمزور حکومت تھی. پھر عمران خان صاحب وہ باجوہ صاحب کے بقول کے انگلی پکڑ کے چلتے رہے. تو ایسی باتیں تھیں جن پہ ہمیں حق تھا کہ ہم تنقید کریں اور ہم کرتے رہے. انہوں نے بھی سنی، کسی نے کوئی کچھ نہیں کیا. ہم نے اپنے اسٹیبلشمنٹ پہ میں روز تنقید کرتا ہوں، لیکن مجھے اپنے دائرے کا پتہ ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ میرا بنیادی جو میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری فوج کا ادارہ، میرے سیکورٹی ایجنسیز وہ ان کی تذلیل ہو، ان کی تصدیق و مثال ہے. آج کی اگر اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ ہے تو 10 سال بعد یہ لوگ نہیں ہوں گے، لیکن ادارہ تو ہوگا. میرا اگر اختلاف ان سے ہے تو ان کی وجہ سے میں اپنے یعنی ادارے کے اوپر غصہ نکالوں اور اس کے درمیان اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کروں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک نہ ہوں، ادارے ٹھیک ہوں، اسٹیبلشمنٹ جو فیصلے کر رہی ہو وہ ٹھیک ہو. تو ابھی حتمی سچائی کا تو کسی کو نہیں پتہ. آج عمران خان صاحب انہی سے مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں، انہی کے ساتھ مل بیٹھنا بھی چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے تھیں. انہوں نے جذباتی ہو کر دے دھڑا دھڑ ایسا کچھ کہہ دیا کہ میرا خیال ہے واپسی ممکن نہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ ابھی آپ تنقید بھی کریں، سارا کچھ مثبت جو باہر بیٹھے لوگ کریں، لیکن کم از کم تضحیک نہ کریں، تذلیل نہ کریں. آپ اپنے حقوق مانگیں، آپ مکالمہ کریں، آپ گرینڈ ڈیبیٹ لانچ کریں، لیکن تذلیل نہ کریں کہ جس سے وہ الفاظ منہ سے نہ نکالیں جو واپس لینا مشکل ہو جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 500 سے اب تو زیادہ ہو گئے ہیں جو نشاندہی جن کی ہوئی ہے. اور پاکستانی اوورسیز پاکستانی بھی تھوڑا لب و لہجہ یہی سمجھیں کہ یار یہ ہمارا گھر ہے، ہماری ماں ہے، وطن ہے، دھرتی ہے. تو ہم کم از کم کسی حد تک جو ہے نا اپنے ایک اخلاق کا، اپنی زبان کا کچھ خیال کر کے کہ جس سے جو ہے وہ ہم ایسا چرکا نہ لگائیں کہ جو وہ مندمل ہی نہ ہو سکے. آج کی نہ سوچیں، پاکستان کے بارے، آئندہ کے بارے میں سوچیں، آئندہ اور پائندہ کے بارے میں سوچیں، کل کلام بھی سوچیں. پاکستان کو وہ زخم نہ لگائیں کہ جس کا پھر آگے کوئی نہ علاج ہی کوئی نہ ہو. بہت شکریہ.